میں نہایت ادب اور احترام سے اپنے بھائی انور جلال پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. یہ تالیاں کم ہیں تھوڑی سی آپ کو. بہت شکریہ. میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری. میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری. یہ میرا تعارف نہیں ہے، اس زبان کا تعارف ہے جس کا میں ادنا سا شاعر ہوں. اب آپ سن لیجئے ایک تو 4 مصرے میرے مشن کے، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت پورے بر صغیر کو ہے، کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو. جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو. دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. پھر سن لیجئے 2 شعر کہ مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے. مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے. ساری دنیا جیت کے آئے، اپنے گھر میں ہار گئے. مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے. ساری دنیا جیت کے آئے، اپنے گھر میں ہار گئے. وہ ساحل پر گھبرانے والے ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے. ساحل پر گھبرانے والے ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے. تھوڑی ہمت رکھنے والے تیر کے دریا پار گئے. تھوڑی ہمت رکھنے والے تیر کے دریا پار گئے. چند شعر اور سن لیجئے کہ جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے. جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو جل رہی ہے وہ زندگی ہے. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو جل رہی ہے وہ زندگی ہے. وہ شعر سنیے کہ چلے کہ ٹھہرے یہ کشمکش بھی تو جان پڑتی ہے موت جیسی. میمن صاحب، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. چلے کہ ٹھہرے یہ کشمکش بھی تو جان پڑتی ہے موت جیسی. پہاڑیوں پر جو گرتے گرتے سنبھل رہی ہے وہ زندگی. پہاڑیوں پر جو گرتے گرتے سنبھل رہی ہے وہ زندگی ہے. اور ایک شعر یہ یاد کر لیجئے گا کہ ہے نام فرعون جس کسی کا، ہے نام فرعون جس کسی کا، ہے دائمی موت اس کی قسمت. ہے نام فرعون جس کسی کا، ہے دائمی موت اس کی قسمت. مگر یہ سن لو اسی کے گھر میں جو پل رہی ہے وہ زندگی. ہے نام فرعون جس کسی کا، ہے دائمی موت اس کی قسمت. مگر یہ سن لو اسی کے گھر میں جو پل رہی ہے وہ زندگی ہے. 2 شعر اور سنیے کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے. کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے. جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے. اور عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے. چند شعر میں دلی کا جو تہذیبی مرثیہ ہے اس پر آپ چند شعر سنیے کہ کچھ یقین کچھ گمان کی دلی. کچھ یقین کچھ گمان کی دلی، انگنت امتحان کی دلی. انگنت امتحان کی دلی، مقبرے تک نہیں سلامت اب. مقبرے تک نہیں سلامت اب، تھی کبھی آن بان کی دلی. مقبرے تک نہیں سلامت اب،
تھی کبھی آن بان کی دلی. اور یہ شعر کا کرب محسوس کیجئے گا شمیم بھائی کہ خواب، قصہ، خیال، افسانہ. خواب، قصہ، خیال، افسانہ، ہائے اردو زبان کی دلی. خواب، قصہ، خیال، افسانہ، ہائے اردو زبان کی دلی. اور بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، اسد اللہ خان کی دلی. بے زبانی کا ہو گئی ہے شکار، اسد اللہ خان کی دلی. اور کچھ بھی ہو ہماری راجدھانی ہے کہ اہل دل اس کو دل سمجھتے ہیں، اہل دل اس کو دل سمجھتے ہیں. یہ ہے ہندوستان کی دلی. اہل دل اس کو دل سمجھتے ہیں، یہ ہے ہندوستان کی دلی. سنیے گا کہ جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے، جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے. زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے. اور عذاب در بدری اس قدر ہوا ہم پر، عذاب در بدری اس قدر ہوا ہم پر کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے. یہ ہمارا اپنا مرثیہ پوری دنیا کا ہے کہ عذاب در بدری اس قدر ہوا ہم پر کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے. کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے، کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے، اسیر کنج قفس کو مکان کہنے لگے. کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے، اسیر کنج قفس کو مکان کہنے لگے. اور یہ شعر پورا قومی المیہ ہے، کرب ہے میمن صاحب. یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے، یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خشک گھاس کو ہم زعفران کہنے لگے. یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خشک گھاس کو ہم زعفران کہنے لگے. اور ہمارے ملک کا کلچر کہ انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے. انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے. بہت بہت شکریہ. دوستو، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے جتنے بڑے لوگوں کے درمیان موجود ہوں وہاں بھی وہ بڑی دکھائی پڑتی. میں جسے آواز دینا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ہی میں ادب کا حصہ بن جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر لوگ باادب ہو جاتے ہیں کہ ہماری تہذیب کا ایک ستون یہاں موجود ہے، ہمیں مؤدب رہنا چاہیے. میں اس شخص کو آواز دینا چاہتا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں ہمارے مشاعروں کے اسٹیج پر قومی پرچم کی طرح محترم ہو گیا ہے. تشکیل و تعمیر فن میں جو کچھ بھی وسیم کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات میں. محترم پروفیسر وسیم